السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور اللہ نے اس کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے۔ تو دوستو، اس مہینے میں جو ہم کو کام کرنے ہیں وہ کام یہ ہیں کہ سب سے پہلے اس مہینے میں ہم کو جہاں تک ہماری طاقت اور استطاعت ہے وہاں تک ہم اس ماہ مبارک میں روزے رکھنے کا اہتمام کریں، خصوصاً 9 اور 10 تاریخ کا اہتمام کریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تھے تو وہاں پر دیکھا تھا کہ کفار یہود یہ 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ اس وقت میں اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا تو ان لوگوں نے کہا، یہودیوں نے کہا کہ یہ بڑا خوشی کا دن ہے، اس لیے کہ اس دن 10 محرم الحرام کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والوں کو آزاد کرایا اور فرعون کو پانی میں غرق کر دیا۔ اس کی خوشی میں ہم یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، روزہ رکھنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ خالف الیہود، اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو، کیونکہ یہودی 10 محرم کو صرف 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے حکم فرمایا کہ 9 اور 10 تاریخ کو روزہ رکھو یا 10 اور 11 تاریخ کو روزہ رکھو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ جو شخص روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ایک سال پچھلے سال کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دے گا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آئندہ سال کے بھی گناہ معاف فرما دے گا۔ پھر دوستو، دوسرا کام کرنے کا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 10 محرم الحرام کو اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق اپنے گھر والوں پر خرچ کرو، اپنے گھر والوں میں کشادگی پیدا کرو کھانے پینے کی چیزوں میں۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے سال بھر کے رزق میں کشادگی عطا فرمائیں گے۔ کشادگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم حد سے زیادہ یہ کر لیں، بلکہ کشادگی کا مطلب یہ ہے کہ ہم عام دنوں کے مقابلے میں، مثال کے طور پر ہم ہر روز گیہوں کی روٹی کھاتے ہوں اور اس کے اوپر تیل وغیرہ نہیں لگا کر ایسے ہی کھاتے ہوں، تو اس دن 10 محرم الحرام کو بڑا تھوڑا سا اس کے اوپر تیل وغیرہ لگا کر اس کا کھانے کا اہتمام کریں، یعنی کہ اپنے گھر والوں کے اوپر زیادہ اس دن خرچ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے سارے سال میں اللہ تعالیٰ رزق میں فراوانی عطا فرمائے گا۔ تو میرے محترم دوستو، یہ کام ہم کو محرم الحرام کے کرنے کے تھے، ایک روزہ رکھنا تھا اور دوسرا اپنے اہل و عیال پر اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو، ہم جو کام محرم الحرام میں کرتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے نام سے ہم ان کے نام پر تعزیے بناتے ہیں اور ان کے نام پر ہم نہ جانے کتنے خرافات ہم کرتے ہیں، اور بعض لوگوں کا تو یہ عقیدہ بن گیا ہے کہ محرم الحرام میں کوئی نیک کام ہم نہیں کرتے، یہاں تک کہ اگر کوئی شادی کی تاریخ بھی طے ہو رہی ہے تو اس وقت میں اگر محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو پھر دوستو اس محرم الحرام کے مہینے کو ہٹا دیتے ہیں اور اس سے یہ شگونی اور یہ بات خیال کرتے ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ نحوست والا مہینہ ہے، اس سے ہماری جو برکتیں ہیں وہ ختم ہو جائے گی۔ دوستو ایسا بالکل نہیں ہے۔
جو دنیا میں سب سے بہترین نکاح، سب سے بہترین جوڑا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نکاح محرم الحرام ہی میں ہوا تھا۔ تو دوستو، روئے زمین پر اس سے پاک رشتہ اور کس کا ہو سکتا ہے؟ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المؤمنین میں سے ایک بیوی، ان سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم الحرام ہی میں نکاح فرمایا تھا۔ تو دوستو، اس محرم الحرام میں ہم نیکیوں کا کام کریں، بلکہ اس سے بدشگونی نہ لیں۔ اور دوستو، محرم الحرام میں یہ تمام تعزیے کرنا اور آہ وزاری کرنا، سینہ پیٹنا اور شربتیں، پانی وغیرہ پلانا، اس سے کوئی اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ محرم الحرام حرمت والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس محرم الحرام میں جو برائیوں سے ہم رک سکتے ہیں، ان تمام برائیوں سے ہم کو رکنا چاہیے۔